حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، غور و فکر کرے، غور کرے اور سوچے کہ میرے آگے کے معاملے کیا ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ آج کا جو یہ بیان ہے یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ہم لوگ موبائل میں ریمائنڈر رکھتے ہیں نا، یاد دلا دیجیے گا کہ آگے کیا پلان کیا ہے، پروگرام کیا ہے، آگے ہونا کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم بھی کچھ اپنے معاملات پر غور کریں، جیسے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالی وجہ الکریم نے غور کیا، جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی غور فرماتے تھے، آپ بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، آگے کے لیے کیا ہوگا، آگے کے لیے کیا ہوگا، آگے کے تعلق سے فیوچر پلاننگ ہوتی، فیوچر کی ہے، پلاننگ کیا ہے، ہونا کیا ہے، بننا کیا، ہمارے ڈسکشن ہوتی ہے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا حالات کیا کہتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے۔ نزا کا وقت آنے والا ہے، قبر میں اترنے کا وقت آنے والا ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا بھی ہے، پھر حشر بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، آگے بہت کچھ ہے۔ غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، قبر کا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے۔ تو یہ غور و فکر جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمیں بھی آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں دیکھنا ہے کہ آگے ہے کیا، آگے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کن کن مراحل سے، کن کن راستوں سے ابھی گزرنا ہے۔ اس کو غور کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، غور و خوض کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، پھر اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں غور و خوص، اپنے متعلق غور کرنا، اپنے تعلق سے غور کرنے کے تعلق سے میں سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی. ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار تھی، دیوار کے اس طرف تھے، میں دیوار کے اس طرف تھا، اور وہ کہہ رہے تھے عمر، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب. اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا. اپنے آپ سے، ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں نا. میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. وہ عمر جن کے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، اپنے آپ سے کہہ رہے، اپنے آپ سے کہہ رہے. یعنی کتنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی ان کے کردار میں، کس قدر جائزہ لیتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عمر اللہ سے ڈرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانے ہم اس قدر مصروف، اس قدر بزی کہہ رہے ہیں، یا میں بھی یوں کہوں کہ بس عجیب و غریب سی زندگی ہماری ہو گئی ہے. ہم لوگ جہاں مرنا ہے اس کی پلاننگ ہے، اور جہاں موت نہیں ہے اس کی پلاننگ ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. یہاں تو مرنا ہے، کل کا پتہ نہیں ہے نا، کہ آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بڑی بڑی پلاننگ ہے، بڑے بڑے منصوبے ہیں. 2020 میں کیا ہونے ہو گیا، اب 2021 2022 2023 سے کیا بولتے ہیں یار، یہ کووڈ کا کب ختم ہوگا، کورونا کب ختم ہوگا. 2023 میں کیا دنیا نارمل ہو جائے گی، 2024 میں دنیا کے یوں ہو جائے گی. 2020 24 21 22 23 24 25 آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز غلط ہے، میں نہیں کہتا ہر چیز غلط ہے، لیکن یہ پلاننگ کا آگے کا جو سلسلہ ہے کہ جس پر غور کرے، نزا کا وقت آئے گا کیا ہوگا. کبھی سوچا نزا کیا ہے، کبھی پڑھا نزا کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے. توجہ سے سنیے، نزا روح قبض ہوتا ہے. جب روح قبض ہوتی ہے بندے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، آنی ہے، اور ہم سب نے گویا کہ اس عالم سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے تعلق سے کبھی غور کیا یہ ہے کیا نزا، یہ روح کا نکلنا کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ معاملہ کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر پڑتی ہے، روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے، اب سمجھایا جا رہا ہے، امام غزالی بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں. تو اگر کسی کانٹا چبھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اسی حصے کو پہنچتا ہے جس حصے میں وہ کانٹا لگا ہے، جس میں اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر، یعنی جب بندہ جل جاتا ہے، آگ سے کوئی جھلس جاتا ہے، وہ اثر زیادہ ہوتا ہے. یعنی کانٹے کی چبھن اسی حصے میں، لیکن جلنے کی جو درد ہے اس کا تقابل کر رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، سمجھنا، غور کریں. بس جو میں آپ بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہے کیا.
فرماتے ہیں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے حصے کا کوئی ظاہر و باطن جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا یا تلوار وغیرہ کا زخم لگا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے، اس کی رگیں کھینچ جاتی ہیں، اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو، ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو یعنی بدن کا حصے میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں پر پڑ جاتی ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس سے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ شب جمعہ ہے، دعا کریں۔ یا الہی بھول جاؤں نظر
ساتھ ہو اللہ شاہ